تقسیم کرتے ہیں۔ سخی ابن سخی ہے بے بہا تقسیم کرتے ہیں۔ متاع علم و حکمت مرتضی تقسیم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں غلام جیلانی رومانوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اولیاء دکن۔ اس چینل پر ہم دکن کی سرزمین سے وابستہ اولیاء کرام، بزرگان دین اور تاریخ کی ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کرتے ہیں جنہوں نے دلوں کو زندہ کیا اور روحوں کو منور کیا۔ آج ہم آپ کے سامنے دکن کے ایک ایسے عظیم مرد قلندر، مرد حق یعنی حضرت سیدنا مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان افروز سیرت پاک پیش کر رہے ہیں، جن کا نام آتے ہی دل ادب سے جھک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی خاص بندے کو اپنی قربت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے وجود مفعود سے ایسی کرنیں نکلتی ہے جو دلوں کو منور فرماتی ہے۔ حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے ہی برگزیدہ نفوس قدسیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ فرد الافراد تھے، تابع مراد تھے، امام الاتقیاء و قطب الاصفیاء تھے، سید السادات اور قبلہ حاجات تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ اس مرد کامل کے سب سے پہلے خلیفہ تھے جنہیں دنیا حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی و پہچانتی ہے۔ حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ انتخاب جس پر پڑ جائے وہ کوئی عام نہیں رہتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ خاص ہو جایا کرتے ہیں جنہیں ہم اور آپ حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت مولوی شاہ محمد رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ عابد و زاہد تھے۔ آپ کثرت عبادت اور دوام مراقبہ میں اس قدر منہمک رہتے کہ اس کا اثر آپ کے جسمانی حال پر ظاہر رہتا۔ ذکر و مراقبہ کی زیادتی کے باعث آپ کا سر مبارک ہمیشہ بائیں کاندھے کی طرف جھکا رہتا۔ یہ آپ پر ضعف طاری نہ تھا بلکہ اللہ کے حضور ہمیشہ جھکے رہنے یعنی اس کی عبادت میں لگے رہنے کی یہ علامت نظر آتی تھی۔ حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدوں میں حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ پر خصوصی توجہ فرمایا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ادونی سے حضرت مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کی اطلاع حضرت خواجہ نائب رسول تک پہنچی تو حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ رحمت آباد سے ایک فرسخ یعنی تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر شہر سے باہر راستے پر آدمیوں کو مقرر فرماتے تاکہ قدم بقدم حضرت مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر جو ہے وہ حضرت تک پہنچتے رہے۔ اس قدر آپ سے آپ کے پیر و مرشد محبت فرماتے اور یہاں آپ کا خود یہ حال رہتا کہ حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ سفید لباس زیب تن فرماتے، آنکھوں میں سرما لگاتے اور نہایت ہی پرت و مسرت کے ساتھ گھر کے صحن میں اپنے محبوب خلیفہ حضرت مرتضیٰ قادری کے انتظار میں نگاہ جمائے کھڑے رہتے۔ جب حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوتے تو دیدار کی بات فوراً آپ حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پکے ہوئے پھل کی طرح قدموں میں گر پڑتے۔ حضرت فوراً انہیں زمین سے اٹھایا کرتے، پھر پورے جوش و محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگاتے اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو فرماتے۔ یہ محض ملاقات نہ تھی بلکہ ایک مرید و خلیفہ کا وصل تھا اور دو اولیاء کرام کی آپس میں عظیم ملاقات ہوا کرتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رحمت آباد میں جب تک قیام فرماتے حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دیکھ بھال فرماتے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے بعد
آدھی رات تک حضرت سید مرتضیٰ قادری کو حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ مراقبے میں لے کر بیٹھتے، اور اس وقت جب یہ دونوں حضرات رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہوتے، کسی دوسرے کو ان کے درمیان حائل ہونے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ قربت کسی خاص کے حصے میں نہیں آئی ہے، تو حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے قبل حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور تبرک 3 پان اور سپاری کی 2 ڈالیاں مرحمت فرمائی، جو دراصل باطنی امانت اور روحانی خلافت کی عظیم نشانیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کامل کے وصال کے تقریباً 5 برس بعد، یعنی 5 سال کے بعد 1200 ہجری مطابق 1780 پر 6 یعنی 1786 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہر آدونی میں وصال فرمایا، اور آپ کی مزار مبارک آج بھی شہر آدونی میں موجود ہے، جہاں ہر سال عظیم الشان عرس پاک آپ کا منایا جاتا ہے، اور بارگاہ سے متصل ایک مسجد بھی ہے جہاں 5 گانہ نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ بزرگ ہے جن کا فیضان آج بھی شہر آدونی کی عوام لوٹ رہی ہے، اور آپ کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ کو ہمارے چینل تاریخ اولیاء دکن کی یہ پاکیزہ تاریخ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسے اپنے دوستوں تک پہنچائے تاکہ یہ نورانی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہدایت، ادب اور اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخی ابن سخی ہیں بے بہا تقسیم کرتے ہیں، سخی ابن سخی ہیں بے بہا تقسیم کرتے ہیں، متاع علم و حکمت مرتضی تقسیم کرتے ہیں۔